موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک قصاب، ایک گوشت بیچنے والا جنت میں تیرا ہمسایہ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر پوچھنے لگے کہ یا اللہ کوئی توریت کا عالم نہیں، کوئی روزے دار نہیں، کوئی تہجد گزار نہیں، کوئی صدقہ خیرات کرنے والا نہیں، کوئی زکوٰۃ دینے والا نہیں، کوئی بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا نہیں، کوئی بہت زیادہ نفلی عبادت کرنے والا نہیں، ایک گوشت بیچنے والا، ایک قصاب جنت میں میرا ہمسایہ کیسے بن گیا؟ وہ کون سی نیکی کرتا ہے؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، فلاں جگہ پر اس قصاب کی دکان ہے، تو جا کر خود دیکھ وہ کون سی نیکی کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب کی دکان پر چلے گئے، دور کھڑے ہو کے دیکھنے لگے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ یہ کون سی نیکی کرتا ہے جو اللہ پاک نے اس کو جنت میں میرا ہمسایہ بنا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سارا دن دور کھڑے ہو کر اس قصاب کو دیکھتے رہے، تو وہ قصاب عام قصائیوں کی طرح گوشت بیچتا رہا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک انوکھی چیز یہ دیکھی کہ اس قصاب کو گوشت کا جو ٹکڑا پسند آتا اس کو علیحدہ رکھ لیتا۔ شام کے وقت جب اس قصاب نے سارا گوشت بیچ لیا تو اس نے جو تھوڑا سا گوشت بچا کر رکھا تھا اس کو ایک لفافے میں بند کیا اور دکان بند کر کے جانے لگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام دوڑ کر اس کے پاس گئے، کہنے لگے کہ یار میں تیرے علاقے میں ایک مسافر ہوں، ایک رات تیرے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں، تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، تو یہ نیکی کرے گا تو تیرے لیے فائدہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ قصاب موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں یہ منظر دیکھتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر میں گیا تو اس کے گھر کے ایک کمرے میں ایک بوڑھی عورت چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس قصاب نے اس بوڑھی عورت کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور باہر صحن میں لا کر چارپائی پر بٹھا دیا، تھوڑا سا پانی لیا، اس کے پاؤں دھوئے، اس کے ہاتھ دھوئے، اس کا منہ دھویا، پھر اس قصاب نے اس بوڑھی عورت کے لیے ہنڈیاں پکائی، روٹیاں پکائی، اور ایک پیالی میں تھوڑا سا سالن اور ایک روٹی لے کر وہ قصاب اس بوڑھی عورت کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے اس بوڑھی عورت کے منہ میں روٹی کے لقمے ڈالنے لگا۔ تو جب اس قصاب نے اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلا دیا تو اس بوڑھی عورت نے اپنا منہ اس قصاب کے کان کے قریب کیا اور کچھ بولی۔ موسیٰ علیہ السلام دور بیٹھے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے کچھ سنا نہیں۔ تو جب اس بوڑھی عورت نے اس قصاب کے کان میں کچھ کہا تو وہ قصاب ہنس پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ اس بوڑھی عورت نے اس کے کان میں کیا کہا ہے۔ جب وہ قصاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام اس قصاب سے کہنے لگے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ وہ قصاب کہنے لگا کہ یہ میری بوڑھی ماں ہے جو معذور ہے، چل پھر نہیں سکتی، تو سارا دن یہ کمرے میں لیٹی رہتی ہے، شام کے وقت میں جب گھر میں آتا ہوں تو اس کو باہر صحن میں لے آتا ہوں تو کھانا بھی اس کو خود کھلاتا ہوں، اس کے ہاتھ منہ پاؤں خود دھلواتا ہوں، تو اس کی خدمت میں اپنا باقی وقت دکانداری کے علاوہ گزارتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب سے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتا کہ جب تو نے اس بوڑھی عورت کو کھانا کھلایا تھا تو اس نے کھانا کھانے کے بعد
تیرے کان میں ایسا کیا کہا کہ جس سے تو ہنس پڑا؟ وہ قصاب کہنے لگا کہ یہ میری بوڑھی ماں، جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ میرے کان میں آہستہ سے کہتی ہے کہ اللہ پاک تجھے جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بنائے، تو میں اس لیے ہنس پڑتا ہوں کہ ماں میں گناہ گار کہاں اور اللہ کا نبی موسیٰ کہاں؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس قصاب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ کے بندے، جنت میں تو نے موسیٰ کا ہمسایہ بننا ہی بننا ہے۔ اللہ پاک نے تیری ماں کی دعاؤں کی برکت سے موسیٰ کو دنیا میں تیرے گھر میں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی ماں کے قدموں کو چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما۔ تو جوانوں، اگر آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کیا کرو، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کیا کرو، تو دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں کامیابیاں ملیں گی اور آخرت میں بھی کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک تمام نوجوانوں کو اپنی بوڑھی ماں کی، اپنے بوڑھے باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا۔